إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجاته ومن تبعهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز من قائل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز حاضرین، ہم اور آپ اس بات کے معترف ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہم انسانوں کو مختلف طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، جن نعمتوں کے ذریعے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو بہتر اور اچھی طرح سے گزار رہے ہیں۔ کچھ نعمتوں کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے ہم زندگی کے ہر پل اور ہر لمحہ محتاج ہیں۔ انہی عظیم نعمتوں میں سے اللہ رب العزت والجلال کیا ہمارے جسم میں زبان کی شکل میں ایک عضو اور ایک حصہ کا بنانا ہے، جس کے ذریعے اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں گویائی نصیب فرمائی۔ ہم جس کے ذریعے اپنے ما فی الضمیر کی ادائیگی کرتے ہیں،
ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو اچھی طرح سے گزارتے ہیں، ان سے ہم اس عضو سے، اس حصے سے ہم بہت سارا کام کرتے ہیں، اپنے زندگی کا، اپنے شب و روز کے بہت سارے مصروفیات کو انجام دیتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے کچھ نعمتوں کا جو خصوصی تذکرہ کیا ہے، انہی نعمتوں میں سے اس زبان کا بھی ذکر کیا اللہ نے، اور فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کہ ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی جس سے تم دیکھتے ہو، ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، یعنی ہم نے تمہیں دیا، یہ ہماری تمہارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ یہ اگر کسی کی سلب کر جائے، قوت گویائی ختم ہو جائے، انسان کو ناقص سمجھا جانے لگتا ہے، وہ بہت ساری ضروریات کو انجام نہیں دے پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں زبان دی ہے، دو ہونٹ دیے، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے جب نعمت دی تو کچھ حدود و قیود بنا دیا، کچھ ضابطہ مقرر کر دیا۔ ایسا نہیں کہ زبان اپنی ہے، جس طرح چاہا، جب چاہا، جو چاہا وہ اپنے زبان سے ادا کر دیا، بلکہ اس زبان کو لگام لگا کر رکھنے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا کہ یہ زبان ہماری نعمت ہے، ہم جس طرح چاہیں گے اس طرح اس زبان کو ادا کرنا ہے، ہم جس طرح چاہیں گے اس طرح اس زبان کو کھولنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان کی نعمت کو پانے کے بعد تم خود مختار سمجھنے لگو، جس طرح چاہا، جس کے بارے میں چاہا اس طرح اپنی زبان کو استعمال کرنے لگے، بلکہ جب زبان اللہ نے دی تو اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے سورہ احزاب کی پڑھی، کہ زبان کا تعلق بولنے سے ہے، تو جب بھی بولو، جب بھی زبان سے کوئی الفاظ نکلے تو اسے تولا کریں، اسے دیکھا کریں کہ یہ الفاظ جو زبان سے ادا ہو رہا ہے اس کا انجام کیا ہے، یہ کس کے حق میں یہ بات جا رہی ہے، یہ زبان سے جو الفاظ نکل رہا ہے یہ درست ہے اور حق بات ہے یا نہیں ہے، یہ کہیں حق کے مخالف بات تو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہا کرو، قولوا قولا سدیدا، اس کا اس آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے حکم دیا کہ یہ دو چیزوں کا حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور درست بات کہو۔ جب آدمی کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت ہوگی، ڈر ہوگا، تو زبان سے جو الفاظ نکلیں گے وہ ادھر ادھر اپنے حدود و قیود سے باہر نہیں نکلیں گے، زبان سے جو الفاظ نکلیں گے ان الفاظ میں اللہ کی خشیت اور خوف کا مظہر ہوگا۔ ایسا نہیں کہ زبان سے ایسی باتیں نکلیں گی جو باتیں اللہ کو ناراض کرنے والی، جو باتیں اللہ کے بندوں کو ناراض کرنے والی ہیں۔ دوسرا حکم اللہ نے دیا کہ جب اللہ سے ڈرو تو قولوا قولا سدیدا، درست بات کہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا ثمرہ کیا ہوگا، اگلی آیت میں دو ثمرہ ذکر کیا گیا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العزت والجلال تمہارے کاموں کو سنوار دے گا، تمہارے کاموں کو جب تم اللہ سے ڈر کر بولو گے اللہ تمہارے کاموں کو سنوار دے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس زبان کا باقی اعضاء جسمانی پر اثر کیا ہے، زبان کی غلط بیانی سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جامع ترمذی کی صحیح حدیث سنیے اور اس کے خطرات کا اندازہ کیجیے۔ کہتے ہیں کہ اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تقول، جب صبح ہوتی ہے ہر صبح سارے انسانی جسم کے اعضاء بڑی سنجیدگی کے ساتھ زبان سے التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہو تم۔ یہ سارے اعضاء جسمانی زبان سے فریاد کر رہے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ فإنما نحن بک، اس لیے کہ ہم تو تمہارے ہی حساب سے، یعنی ہمارا انجام تمہارے انجام کے ساتھ ہی معلق ہے۔ اتق اللہ فینا، تو ڈرتے رہو اللہ سے ہمارے بارے میں۔ فإنما نحن بک، ہمارا انجام تمہارے حساب سے تمہارے ساتھ معلق ہے، لٹکا ہوا ہے۔ فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، اگر تو سیدھی ہے تو سارے اعضاء جسمانی سیدھے ہیں۔ اگر زبان صحیح طرح سے اپنا عمل کر رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے، تو سارے اعضاء جسمانی پر اس کا یہ اثر مرتب ہوگا کہ سب سیدھے راستے پر رہیں گے۔ لیکن وإن اعوججت اعوججنا،
سارے اعضا فریاد کرتے ہو، کہتے تو سیدھی رہا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، اے زبان اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر سارے اعضاء جسمانی ٹیڑھے ہو جائیں گے، سارے اعضاء جسمانی اپنے حدود و قیود سے باہر نکل جائیں گے، اپنے حدود کو بھول جائیں گے۔ اس لیے تم جب اپنے زبان سے کچھ بولو تو تول کر بولو، سمجھ کر بولو، جو شریعت کا جو معیار ہے اس معیار پر پرکھ کر بولو۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے نکلنے والے الفاظ شرعی حدود کو پامال کر دیں۔ بلکہ اسی پر بس نہیں، صحیح بخاری کی حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سنگین بات کہی کہ جو بات سن کر آدمی کو بولنے سے پہلے کتنا سوچنے کی ضرورت ہے، اندازہ کیجئے اور یہ حدیث سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان العبد لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، ایک بندہ، ایک آدمی اپنے زبان سے اللہ کے رضا کا، اللہ کی کو خوش کرنے کا ایک جملہ نکالتا ہے، لا يُلْقِي لَهَا بَالًا، وہ اس کے بارے میں کوئی توجہ نہیں دیتا، کچھ سوچتا نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے زبان سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی کا جملہ نکلتا ہے، لا يُلْقِي لَهَا بَالًا، وہ سوچتا نہیں کہ اس جملے کی اتنی بڑی عظمت ہے اللہ کے ہاں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، لا يلقي لها بالا يرفع بها درجات، اللہ رب العزت والجلال اس کے اس جملے کی ادائیگی کی وجہ سے يرفع بها درجات، اس کے درجات کو کہاں تک بلند کر دیتا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس دوسرا بدبخت جو ہوتا ہے، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، ایک دوسرا آدمی جسے اپنے زبان پر، اپنے چرب زبانی پر غرور ہے، اپنے زبان سے بولتا ہے، کیا بولتا ہے اسے خود نہیں پتا ہے، من سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی کا جملہ بولتا ہے، لا یلقی لہا بالاً، اسے کوئی توجہ نہیں ہوتی کیا بول رہا ہے، کیا بک رہا ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کچھ نہیں پتا ہوتا ہے۔ لیکن انجام کیا ہوتا ہے، یہوی بہا فی جہنم، اس جملے کی ادائیگی اسے جہنم میں گرا دیتی ہے، برابر وہ گرتا چلا جاتا ہے۔ جہاں اس جملے کی ادائیگی اللہ کی ناراضگی کا یہ کلمہ اسے اتنا اندر تک جہنم کے گڑھے تک پہنچا دیتا ہے جہاں اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں کہ آدمی کا ایک ایک جملہ اسے کہاں پہنچا سکتا ہے، کہاں گرا سکتا ہے، اللہ کے یہاں اسے بلند بھی کر سکتا ہے اور اللہ کے نظروں سے گرا سکتا ہے اس کا ایک جملہ۔ بلکہ جامع ترمذی کی دوسری حدیث میں اس بات کی وضاحت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک جملہ انسان بولتا ہے، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت، ایک جملہ بولتا ہے، گمان نہیں کرتا کہ یہ جملہ کہاں تک اسے لے جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اس ایک جملے کی بدولت یکتب بها رضوانہ الی یوم یلقاہ، اس ایک جملے کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالیٰ تا قیامت جب تک اللہ سے اس کی ملاقات نہ، اس دن تک کے لیے اپنی رضا اور رضوان اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ یہ لکھ دیتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہو گیا، یہ لکھ دیتا ہے کہ اب یہ اس بندے سے میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ لیکن اسی کے برعکس ایک بندہ اللہ کے ناراضگی والا جملہ بولتا ہے، فَيَكْتُبُ بِهَا سَخْطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، اللہ تعالیٰ کا تا قیامت تک کے لیے اس کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، سمجھیے اور اندازہ کیجئے کہ اللہ کے کا رضوان کا لکھ دینا مطلب کیا ہے۔ پوری زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ نیک عمل کرے، اللہ کے لیے عمل کرے، نبی کے فرمان کے مطابق عمل کرے، اور اسی یہاں تک کہ اس عمل کا سلسلہ آخری وقت تک رہتا ہے، اور آخری وقت کے ساتھ ساتھ جب اسے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر کو اللہ رب العزت والجلال اس کے لیے جنت کی کیاری بنا دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی بدبخت اپنے زبان سے اللہ کی ناراضگی، اللہ کی شریعت کو پامال کرنے والا جملہ ادا کرتا ہے، تو اس جملے کے عوض اور اس جملے کے بدلے میں تا قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت والجلال اس کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ نہ تو زندگی میں اسے سکون ملے گا، نہ تو زندگی میں اسے توفیق ملے گی کہ وہ نیک عمل کرے، نہ تو اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، نہ تو قبر میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب اللہ رب العزت والجلال کا سامنا ہوگا اس سے، تو ایک ایک کلمے کا، ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا کہ اس جملے کو تم نے کس پس منظر میں کس کے لیے کہا تھا، کس پس منظر میں اور کس کے لیے کہا تھا۔ اسی لیے یہ اس قدر سنگین جرم ہے اور اس قدر خطرناک معاملہ ہے کہ ہماری زبان جس طرح بے لگام ہو چلی ہے آج، اگر ہم نے اسے سنبھالا نہیں تو یہ ہماری آخرت کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، یا لسان، اے زبان، اچھی بات کہو تغنم،
اچھی بات کہو یہ تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہوگا، اچھا بول یہ تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہوگا۔ وَاسْكُتْ عَنْ شَرٍّ تَسْلَمْ، برائی سے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، محفوظ رہو گے۔ ضروری نہیں کہ ہر بات میں آپ بولیں، جو بات آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط بات ہے، آپ اپنی زبان کو حفاظت میں رکھیے، تسلم، آپ محفوظ رہیں گے۔ من قبل ان تندم، قبل اس کے کہ شرمندگی اٹھانی پڑے، قبل اس کے کہ آخرت میں شرمندگی اٹھانی پڑے، اس سے پہلے زبان سے جو الفاظ نکلے، ایسے الفاظ نکلے جو ہمارے لیے خیر کے باعث ہو، ایسے الفاظ سے اپنے آپ کو قابو میں رکھے جو شرمندگی کا باعث ہو، جو شرمندگی کا باعث ہو، اس سے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ دیکھیے یہ اس زبان کی بہت ساری ہلاکت ہے، بہت ساری بربادی ہے، لیکن کچھ چیزیں جو بڑی بڑی برائی ہے، جو بڑی بڑی برائی ہے، میں ان میں سے چند کی نشاندہی کرتا ہوں، آپ سب ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے، لیکن وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ آدمی نصیحت کرتا ہے تاکہ یاد دہانی ہو۔ زبان کی سب سے بڑی ہلاکت اور بربادی کیا ہے کہ آدمی زبان سے اللہ کے لیے کوئی غلط کلمہ استعمال کرے، یعنی شرکیہ کلمہ اپنے زبان سے ادا کرے۔ ہم الحمدللہ اس سے بہت حد تک محفوظ ہیں کہ آدمی اپنے زبان سے شرکیہ جملہ نکالے، جو اللہ کے لیے جو جملے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرے، جو اللہ کے لیے مدد طلب کرنا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے طلب کرے، یہ سارے جملے اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور انسان کو بغیر کسی شک و شبہ کے شرک کے درجے میں اور مشرک کے درجے میں پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری بات جو بڑی خطرناک ہے اور زبان سے ایک ہوتا ہے، زبان سے انجام دیا جاتا ہے کہ آدمی زبان سے اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کے دین کا اور دین کے حاملین کا مذاق اڑائے۔ میں نے کتنی باتیں کہی، اللہ کا مذاق اڑائے، اللہ کے رسول کے شان میں کوئی ایسی بات کہے جو آپ کے شایان شان نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا مذاق اڑائے، اور ان لوگوں کا وہ مذاق اڑائے جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا مذاق اڑائے جو دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو منافقین کی صفت تھی، یہ منافقین کا انداز تھا، یہ منافقین کا طریقہ تھا کہ وہ مسلمانوں میں ان لوگوں کو خاص ٹارگٹ کرتے تھے، خاص طور پر نشانے پر رکھتے تھے جو لوگ دین سے جڑے ہوتے تھے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا، مسلمانوں میں قرہ کی جماعت کو دیکھا تو اس نے عبداللہ ابن ابی بن سلول نے ایک جملہ اپنی زبان سے کہا جو سنیے اور آج ہمارا جملہ کیا ہے، دونوں کو ایک وزن، دونوں کا وزن کیجئے، دونوں کا مقابلہ کیجئے، کہ اس نے کون سا ایسا جملہ کہا تھا کہ آسمان سے آیات کا نزول ہو گیا کہ اس نے اتنی سخت اور سنگین بات کہی ہے کہ تا قیامت اس آیت کو پڑھا جائے گا۔ اور عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا تھا، ما رأیت مثل قراء ہؤلاء، ما رأیت مثل قراء ہؤلاء، ما ارغبنا بطونا واکذبنا السنتا واجبننا عند اللقاء، کہ میں نے اپنے قاریوں سے زیادہ پیٹو کسی کو نہیں دیکھا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو اصحاب تھے، ان کے خاص طور سے جو قاری تھے، جو عالم تھے، جو فقیہ تھے، ان لوگوں کے بارے میں عبداللہ ابن ابی بن سلول نے کہا کہ ان سے بڑا کھانے کی محبت کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، کہ ہمیشہ پیٹ کی پڑی رہتی ہے۔ وَأَكْذَبُنَا أَلْسِنَةً، ان سے بڑا جھوٹا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْبَنُنَا عِنْدَ اللِّقَاء، اور ان سے بڑا بزدل ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کہنے کو تو کہہ دیا کہ ان قاریوں سے بڑا پیٹو، ان سے بڑا جاہل اور ان سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر نہیں لگی اور آیت کا نزول ہو گیا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، اب مذاق کرنے کے لیے یہی بچ گیا ہے، اب مذاق کرنے کے لیے یہی بچ گیا ہے کہ علماء کا مذاق اڑایا جائے، ان لوگوں کا مذاق اڑایا جائے جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اور شریعت کے لیے کھپا دی، جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی دین اور شریعت کے لیے کھپا دیا، ان کا مذاق اڑایا جائے۔ اللہ رب العزت والجلال نے کہا کہ ابھی آپ ان سے پوچھیں گے جب، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہیں گے ہم لوگ تو گپ شپ کر رہے تھے۔ اگر آپ ان منافقین سے پوچھیں گے کر کیا رہے تھے تو کہیں گے ہم گپ شپ کر رہے تھے۔ جب اللہ نے آیت نازل کر کے ذلیل و رسوا کر دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کے اثر کو ابن جریر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ بن ابی بن سلول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کو پکڑ کر دوڑنے کی کوشش کر رہا تھا آپ کے ساتھ،
اور کہہ رہا تھا اللہ کے رسول ہم تو مذاق کر رہے تھے، لوگ اس کو پتھروں سے اس کے پیر پر مار رہے تھے اور وہ پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اب اللہ و آیاتی و رسولی تستہزئون، کہ اب مذاق کرنے کے لیے یہی بچ گئے کہ اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے اور اس کے شریعت کے لیے تم مذاق کرو گے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر پیش مت کرو، تم نے کفر کیا ایمان کے بعد۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی، یہ اتنا سنگین جرم ہے، شہید نواز سے پوچھا گیا کیا اس آیت میں وہ بھی داخل ہیں جو لوگ دین کے عالم ہیں، جو لوگ دین کے عالم ہیں وہ بھی داخل ہیں کہ ان کے ساتھ بھی مذاق کیا جائے گا تو وہ اس آیت کے وعید میں داخل ہے؟ انہوں نے کہا نعم، لأنهم حاملوا کتاب اللہ و سنت رسولہ، کیونکہ وہ لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اٹھانے والے، اس کی تبلیغ کرنے والے، شریعت کے دین کو، شریعت کو، دین کو پہنچانے والے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر یہی انداز رہا، اگر سماج و معاشرے کا یہی انداز رہا تو کل آپ کو جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ملے گا، کل آپ کو نکاح پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ملے گا، کل آپ کی عبادت کی تصحیح کے لیے کوئی نہیں ملے گا، کل آپ کی عبادت کو درست کرنے کے لیے کوئی نہیں ملے گا۔ عبداللہ ابن مبارک کہا کرتے تھے کہ من استخف بعلمائہ ذہبت آخرتہ، کہ جو آدمی اپنے علماء کی قدر نہیں کرے گا اس کی آخرت برباد ہے، اس کی آخرت برباد ہو گئی۔ جو آدمی اپنے علماء کی قدر نہیں کرے گا، جو آدمی اپنے علماء کا مذاق اڑائے گا، اس کی آخرت برباد ہے۔ امام وقی کہا کرتے تھے کہ الوقیۃ فی العلماء کبیرۃ من الکبائر۔ امام اوزاعی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنے علماء کے بارے میں تانا دینا شروع کرے، کیڑا نکالنا شروع کرے، تو پھر یہ کبیرہ گناہ ہے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے کہ یہ اجلال ہے، یہ اللہ کے اجلال کا اور اللہ کی بزرگی کا تقاضا ہے۔ ابن عساکر نے کہا کہ جو آدمی من اطلق لسانہ فی العلماء بالسلب، جو آدمی علماء کے مصالب کو بیان کرنے کے لیے اپنی زبان بے لگام چھوڑ دیتا ہے۔ غور سے سنیں اس بات کو، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا کہ جو آدمی اپنے زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے علماء کے مصالب بیان کرنے کے لیے، ان کی برائی بیان کرنے کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ابتلا اللہ قبل موتہ بموت القلب، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے موت سے پہلے اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، اس کے موت سے پہلے اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں میں ہی کیڑا نکالتا رہتا ہے، ہمیشہ دوسروں میں دیکھتا رہتا ہے کہ علماء کیا کر رہے ہیں، علماء کے اندر کون سی برائی ہے، یہ آپ کے رہبر ہیں، آپ کے رہنما ہیں، اگر ان کے اندر برائی ہے ان کی برائیوں کو چھپائیے، برائیوں کو اگر نصیحت کرنا ہے ان کے کان میں جا کر نصیحت کیجیے۔ یہ کون سا نصیحت کا انداز ہے، یہ کون سی نصیحت کا طریقہ ہے؟ سریعام برملا ایک ایسا آدمی جسے حدیث کا ہاں نہیں پتہ ہے، جسے حدیث کا ہاں نہیں پتہ ہے، وہ برملا ایک عالم کو کھڑے ہو کر اسے تنبیہ کرتا ہے، من اطلق لسانہ بالعلماء بالسلب ابتلاه اللہ بموت القلب قبل موتہ، اسے موت سے پہلے اس کا دل ضرور مردہ ہو جائے گا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب الادب کے اندر ایک حدیث ذکر کیے، سنیے اور اندازہ کیجئے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اجلال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے اجلال اور اللہ کے تعظیم کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ بوڑھے آدمی، کوئی بوڑھا ہے اس کی عزت کیا جائے، کوئی بوڑھا ہے اس کی عزت کیا جائے، وحامل القرآن، اور اس آدمی کی عزت کیا جائے جس نے قرآن کے علم کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ 10 سال 12 سال لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسرے شہروں اور دوسرے ملکوں کا سفر اسی لیے کرتے ہیں کہ جب وہ واپس پڑھ کر آئیں تو سماج اور سوسائٹی کے لوگ ان کا مذاق اڑائیں، ان کے دینی تعلیم کا مذاق اڑائیں۔ یہ اللہ کا مذاق ہے، یہ اللہ کے دین کا مذاق ہے، یہ اس آدمی کا مذاق نہیں، اس آدمی کی کیا حیثیت ہے، لیکن یہ مذاق کا اڑانا یہ اللہ کے دین کا مذاق ہے۔ ابن باز نے صحیح لفظوں میں کہا کہ اس لیے کہ یہ مذاق ہی اللہ اور اس کے دین کا مذاق ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے دین کو اٹھایا ہے، دین کی تعلیم وہی پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ آج معمولی سی بات ہو لیکن اس میں تانا زنی اور باتوں کو اچھالنا یہ ہمارا شیوا اور ہمارا طریقہ بن گیا، اور اس میں سب شامل ہیں۔ میں کسی خاص شخص کو ٹارگٹ نہیں کروں بلکہ سب شامل ہے، ہماری زبان بے لگام ہو چلی ہے۔ تیسری بات، جو تیسرا سنگین جرم ہے جس میں ہم اور آپ مبتلا ہیں، ایک آدمی کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کا وہ میدان ہی نہیں، اس کی وہ فیلڈ نہیں ہے، لیکن حلت و حرمت کی بات جب بات آتی ہے، دین کی جب باتیں آتی ہیں، وہ دھڑا دھڑ فتوے دیتا ہے اور باتیں سناتا ہے، یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ اللہ پر جھوٹ مت باندھو،
اللہ پر افتراء پردازی مت کرو. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. تمہارے زبان پر جو بھی جھوٹ آئے تم اس بنیاد پر یہ کہنا شروع کر دو یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ابھی آپ کو نیٹ اور یہ سوشل میڈیا یہ دین کا مرجع و مصدر نہیں ہے. آپ نے ایک دو جماعت پڑھ کر ایک دو حدیثیں نکال کر لوگوں کو دھڑا دھڑ مسئلے مسائل بتانا شروع کر دیا. اللہ پر جھوٹ مت باندھو. لا تفتروا علی اللہ الکذب. اللہ پر جھوٹ مت باندھو کہ آپ فتویٰ دینے کے اہل نہیں. آپ کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو حلال اور حرام کی بات بتائیں. ایک دو حدیث دین کے کسی مسئلے میں ایک طرفہ دلیل دیکھ کر آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دیے. جامعہ سلفیہ کا قیام کس لیے؟ افتاء کمیٹی کس لیے؟ جب آپ کو ایک دو جماعت پڑھ کر فتویٰ دینا تھا تو باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا لا تفتروا علی اللہ الکذب. اللہ پر جھوٹ مت باندھو. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. متاع قلیل یہ وقتی چمکانا خود کو ولہم عذاب علیم. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد دردناک عذاب ہے. اس کے بعد دردناک عذاب ہے. اس لیے کہ جھوٹ کی بنیاد پر ہم اپنی خواہشات کی بنیاد پر دین میں باتیں کرنے لگے. اس سے بڑا جرم کچھ نہیں ہے. اس سے بڑا جرم کچھ نہیں ہے. اس لیے سچ کی عادت ڈالیں. جو آخری بات میں کہہ کے ختم کروں گا کہ ان سارے چیزوں کا حاصل جو ہے کہ سچ کی عادت ڈالیں. برحق گفتگو کریں. زبان کو کنٹرول میں رکھیں. تول کر بولیں. سب کی عزت ہے. سب کی عزت نفس ہے. علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر. سچ بولو. سچ کو لازم پکڑو. اس لیے کہ یہی سچائی یہی نیکی کا راستہ ہے. اور آپ برابر سچ بولتے رہیں گے اللہ کے یہاں آپ کا انعام یہ ہوگا کہ آپ کے لیے لکھ دیا جائے گا کہ یہ آدمی بہت بڑا سچا ہے. اور اس کے برخلاف آپ جھوٹ بولتے رہے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے لیکن کیا ہوگا؟ اللہ کے یہاں یہ لکھ دیا جائے گا کہ انہو کذاب. یہ بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے. یہ بہت بڑا جھوٹا آدمی. اور ان کا انجام ایسے جھوٹے شخص کا انجام کیا ہوگا کہ آج ایک آڈیو بنائیے بنا کے وائرل کر دیجیے. اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. ایسا آدمی کا انجام کیا ہوگا؟ یہ حدیث سنیے جی صحیح بخاری کے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خواب دکھایا گیا. اللہ کے رسول ہر صبح لوگوں سے پوچھتے تھے کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ لوگ بتاتے تھے. ایک دن اللہ کے رسول نے پوچھا آج کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ سب لوگ خاموش ہیں. کہا کچھ نہیں دیکھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے. اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ مجھے لے کر دو آدمی بیت الارض مقدسہ گئے. وہاں جانے کے بعد مجھے یہ دکھلایا گیا. میں نے دیکھا کہ میں ایک آدمی ہے. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. اس کے بغل میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک نوکیلا دھاری دار ہتھیار ہے. ڈنڈا ہے جس میں نوکیلا دھاری دار آلہ لگا ہوا ہے. وہ اس سے اس کے منہ کا کنارہ کھینچتا ہے اور کھینچ کر اسے گدی تک لے جاتا ہے. اس کا منہ کا کنارہ کھینچ کر اس کے گدی تک لے جاتا ہے. پھر اس طرف کا بھی کھینچ کے پیچھے لے جاتا ہے. دونوں حصہ مل جاتا ہے. پھر چھوڑ دیتا ہے. پھر اپنی جگہ پر صحیح ہو جاتا ہے. پھر کرتا ہے اسی طرح. پھر پیچھے جاتا ہے. پھر آگے آ کے صحیح ہو جاتا ہے. یعنی تکلیف کا اندازہ کیجئے کہ اس کا منہ کھینچا جا رہا ہے. کھینچ کے پیچھے لے جایا جا رہا ہے. پھر چھوڑا جا رہا ہے. اللہ کے رسول پریشان ہو جاتے. پوچھتے ہیں کون ہے یہ آدمی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا جاتا ہے کہ یہ آدمی صبح اٹھتا ہے یغدو فی بیتہ فیکذب الکذب تبلغ الآفاق. یغدو فی بیتہ یغدو فی بیتہ گھر میں اپنے صبح کرتا ہے. فیکذب الکذب ایک جھوٹ گڑتا ہے بولتا ہے. تبلغ الآفاق اور وہ جھوٹ سارے دنیا جہاں تک پہنچ جاتا ہے. ساری دنیا جہاں تک وہ جھوٹ پہنچ جاتا ہے. اس کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ اس کا انجام یہ ہو رہا ہے کہ اسے اس طرح کی سزا دی جا رہی ہے. تو بات جو بھی ہو اسے ہم تول کر بولے. یہ اللہ کی نعمت کی قدردانی ہے. اس کا شکریہ کا طریقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے, بولنے کا انداز دیا ہے, طریقہ دیا ہے. ہم اسے شریعت کے حدود میں رکھ کر بولیں. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ تو ہمیں زبانوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے. بار الہ ہم جو بھی باتیں کہیں وہ برحق باتیں ہو, ہمیں برحق باتیں کہنے والا بنا دے. ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو اس دنیا سے جا چکے بار الہ تو انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما. ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.